السلام علیکم ناظرین، اولیاء اللہ سیریز کی یہ میرے چینل پر الحمدللہ 15ویں ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے، میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو ویڈیوز میں آپ تک لے کر آ رہا ہوں میری محنت وصول ہو جائے۔ آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور کامنٹ باکس میں آپ کی جو بھی رائے ہوگی وہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہتی ہے۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اولیاء اللہ سیریز میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر رہ گیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دفعہ شیطان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے کیا واقعہ ہے وہ بھی آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کا سردار اور امام بھی مانا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ شیشے کا کام کرتے تھے، یعنی آپ شیشہ فروش تھے۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بائیوگرافی بہت زیادہ دلچسپ اور بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد قصاب کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، یعنی ان بزرگ ہستیوں کے شاگردوں میں سے تھے۔ بہوالا نفحات النس فارسی۔ حضرت ابو العباس عطا فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی علم معرفت میں ہمارے امام مرجع اور پیشوا ہیں۔ بہوالا نفحات النس، صفحہ نمبر 8۔ اکابرین صوفیہ حضرات خزاز، حضرت شیخ ردیم، حضرت شیخ نوری اور حضرت شیخ چبلی سب آپ کی طرف نسب رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لعین یعنی شیطان کو دیکھوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا آیا جو دور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آیا تو میں نے پوچھا، اے بوڑھے، تو کون ہے کہ میری نظر اثر و وحشت سے تجھے دیکھنے کا تاب نہیں لاتی اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا؟ کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ کہنے لگا، اے جنید، آپ کا یہ خیال ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کے کلام سے حیران ہوا اور اس کا کلام مجھ پر اثر کرنے کو تھا کہ مجھے الہام ہوا، اے جنید، اس کو کہہ دو تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال والاکرام کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کی نہیں سے تقرب نہ کرتا۔ شیطان نے میرے دل کی یہ آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا، اللہ کی قسم، تو نے مجھے جلا ڈالا اور نظر سے غائب ہو گیا۔ بہوالا کشف الموجوب، صفحہ نمبر 811۔ یہ حکایت آپ کی عصمت کے تحفظ پر دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے ولی کی خود نگرانی فرماتا ہے اور ہر حالت میں مکرہائے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرید کے دل میں اعتقاد پیدا ہوا کہ میں کسی درجے پر پہنچ چکا ہوں۔ اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اعراض کیا۔ ایک دن وہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کہ تجربہ کرے اور دیکھے کہ میرا خیال آپ پر منکشف ہوا ہے یا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نور فراست سے اس کی حالت ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس نے آپ سے سوال کیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جواب عبارتی خواہی یا مانوی الفاظ اور عبارت میں جواب چاہتا ہے یا حقیقت معنی میں؟ اس نے کہا، دونوں طرح جواب ارشاد فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عبارتی جواب تو یہ ہے کہ اگر میرا تجربہ کرنے کی بجائے اپنا تجربہ کر لیتا تو میرے تجربے کا محتاج نہ ہوتا اور اس جگہ تجربہ کی غرض سے نہ آتا، اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کیا۔ مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ چیخنے لگا اور پکارنے لگا کہ حضور، راحت یقین میرے دل سے جاتی رہی ہے۔ توبہ کرنے لگا اور پہلی بکواس سے ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اللہ کے ولی والیان اسرار ہوتے ہیں، تجھ میں ان کی ایک ضرب برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر ایک پھونک اس پر ماری، وہ پھر اپنے پہلے درجے پر مطمئن ہوا۔ اس دن سے خاصان بارگاہ کے معاملات میں دخل دینے سے بھی توبہ کی اور پختہ عہد کیا۔ بہوالا کشف الموجوب، صفحہ نمبر 911۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن کے ایام میں بچوں سے کھیل رہے تھے کہ آپ کے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لڑکے، شکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے جواباً عرض کیا، شکر یہ ہے کہ اس کے گناہوں پر مدد طلب نہ کرے، یعنی معصیت اور گناہوں سے بچے۔
حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بات کو سن کر بہت ڈرنے لگا کہ تیری زبان سے جو بات نکلی ہے وہ تیرا حصہ نہ بن جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ اس بات سے لرزا ترسا رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے معصیت سرزد نہ ہو جائے کہ ایک دن میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پاک میں حاضر ہوا اور کچھ ان کے لیے ضروری چیزیں ہو سکتی تھیں وہ لے گیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا اے جنید تیرے لیے خوشخبری ہے کہ میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے جنید کو کسی طرح فلاح یاب اور توفیق یافتہ کی معرفت میرے پاس پہنچا دے اور تم آ گئے۔ بہاولہ نفحات صفحہ نمبر 8۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے کہ ایک کافر جوان جو مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے تھا مجلس میں آیا اور ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا، بلند آواز سے کہنے لگا اے شیخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا کیا معنی ہے کہ مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ سوال سن کر میں نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا، بعد ازاں میں نے سر اٹھا کر اس سے کہا اے نوجوان اسلام قبول کر لے، تیرے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس واقعے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کا اظہار ہے، اور میں کہتا ہوں اس میں دو کرامتیں ہیں، ایک تو اس نوجوان کے کفر پر اطلاع پانا، دوسری اس بات سے آگاہ ہو جانا کہ وہ اس وقت اسلام قبول کر لے گا۔ بہاولہ نفحات صفحہ نمبر 18۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ حیات میں پیر بھائیوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمیں واز فرمائیں تاکہ ہمارے دل راحت و سکون پائے۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا جب تک میرے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ آرا مسند ظاہر ہیں میں کوئی بات کہنے کا مجاز نہیں۔ ایک رات سو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نصیب ہوا، دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنید لوگوں کو واز کیا کرو اس لیے کہ تیرے بیان سے مخلوق کے دلوں کو راحت حاصل ہوگی اور تیرے بیان سے خداوند تعالیٰ ایک عالم کی نجات فرمائے گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ میں اپنے مرشد کے درجے سے اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دعوت فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے سلام پھیریں تو ان سے کہنا کہ مریدوں کی درخواست تم نے رد کر دی اور انہیں کچھ نہ سنایا، مشائخ بغداد نے سفارش کی اسے بھی تم نے رد کر دیا، میں نے پیغام بھیجا پھر آمادہ واز نہ ہوئے۔ اب جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک تمہیں ملا ہے لہٰذا اس حکم کی تعمیل کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم سنتے ہی جواب میں عرض کیا کہ حضور میرے ذہن میں افضلیت کا خیال سمایا تھا وہ جاتا رہا ہے اور میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد کامل میرے تمام حالات ظاہر و باطن سے مشرف ہیں اور آپ کا درجہ ہر حال میں میرے درجے سے بلند ہے اور آپ یقیناً میرے اسرار سے مطلع ہیں اور میں آپ کے منصب جلیل کی بلندی سے محض بے خبر ہوں اور اپنی اس غلطی سے استغفار کرتا ہوں جو میں نے اس خواب سے پہلے اپنے متعلق سوچا تھا۔ تو ناظرین یہ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے فضائل۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔